بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں طلاقیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے، خود میں بعض دفعہ پوچھتا ہوں بات سے کہ اب کیا ارادہ ہے، دوبارہ رہنا ہے ساتھ؟ تو ایک بڑی تعداد کہتی ہے اب کیا ہو سکتا ہے نا۔ اس معاملے میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا امیر المؤمنین کو اور جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو اور اسلام باقی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ خلیفہ دوم کی بدعت تھی، ایک وقت میں 3 طلاقیں۔ قرآن کے اعتبار سے ایک طلاق ہوگی، یا آپ لوگ بھی جان لیں جو گھر برباد ہوئے اہل سنت میں لاکھوں کی تعداد میں، اور حلالے کا کارخانہ کھلا ہے مولویوں کے لیے۔ اس بدعت کی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے رکھی، اس کو پہلے چیلنج کرو۔ علم، تعزیہ، ذوالجناح یہ بات کی چیز ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے بدعت ہے کہ نہیں ہے۔ بابا یہ نہ اصول دین میں سے ہے نہ فروع دین میں سے ہے، یہ امام حسین کے غم کو بیان کرنے کی چیزوں میں سے، اس میں نہیں بدعت کی بات آتی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو اہل سنت کی خواتین برباد ہوئی ہیں وہ بدعت خلیفہ دوم کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں۔ قرآن میں کیا حکم ہے آپ لوگ بھی یاد رکھیں، کسی کا گھر برباد ہو تو دین رسول اللہ اس کو بتائیں، نہ کہ دین جناب عمر۔ دین رسول اللہ یہ ہے کہ ایک طلاق ہوگی، یعنی طلاق رجی، یعنی مرد نے طلاق دے دی، ہو گئی طلاق، فرض کریں کہ ہو گئی، فرض کریں نشے میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، مذاق نہ کر رہا ہو، دین کا مذاق بنایا کہ جی نشے میں بھی طلاق ہو جائے گی، مذاق میں بھی طلاق ہو جائے گی، حتیٰ یہاں تک گر گئے کہ بعض جگہ خود پنجاب میں بعض مولویوں نے کہا کہ طارق نام نہ رکھو بچے کا۔ کیوں نہ رکھو؟ کیونکہ طلاق کا ایک صیغہ ہوتا ہے طالق۔ اب تم اپنے بچے کو کہو گے طارق تو بیوی کی طلاق ہو جائے گی، طالق۔ ڈرامے کی اگلی قسط کیا تھی؟ انڈیا میں فلم بنی طلاق، مولویوں نے شور مچایا کہ بیوی جب یہ فلم دیکھ کے آئے گا آدمی اور پوچھے گی بیوی کہ کہاں گئے تھے، اور میاں بتائے گا فلم دیکھنے گیا تھا، بیوی کہے گی کون سی فلم، تو بیوی کہے گی طلاق، تو طلاق ہو جائے گی۔ اچھا یہ جب دین ہے تو اب اس کو فلم کا نام رکھ دیا نکاح۔ تو اب اگر کوئی لڑکا فلم دیکھ کے آئے گا، سو رہا ہوگا کالج میں، لوگ لڑکیاں پوچھیں گی کیوں سو رہے ہو، وہ کہے گا رات کو میں نے 12 بجے کا شو دیکھا تھا، لڑکی پوچھے گی کون سا، وہ کہے گا نکاح، تو کیا نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ یا پاکستان میں موضوع اٹھا تھا، یہ کیونکہ ایسا موضوع ہے تو بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دقت کر سکیں، جو مشہور ہیں دونوں میاں بیوی، عثمان پیرزادہ، سمینہ پیرزادہ، یہ نام ہم جان بوجھ کے لے رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی حماقتوں کے ساتھ دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ڈرامے میں طلاق دی، پورے مولوی اٹھ گئے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ بابا ڈرامہ ہے، اگر اس ڈرامے میں ان کی طلاق ہو گئی تو یہ جو ہزاروں فلموں میں ہیرو ہیروئن کی شادی ہوئی ہے اس کا کیا کرو گے؟ آخر ہے سوچنے کی بات کہ نہیں ہے؟ یعنی جس ڈرامے میں اور فلم میں شادی ہو، ہیرو ہیروئن میں سے کوئی بھی جس کو فائدہ ہو رہا ہو وہ کورٹ پہنچ جائے، یہ دیکھیں ویڈیو موجود ہے، جج کے کہیں ویڈیو موجود ہے، اس نے خود کہا ہے قبول ہے، قبول ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، ڈرامے میں شادی ہو گئی۔ تو یہاں پر یاد رکھیں یہ دین رسول اللہ نہیں تھا، یہ ان کی بدعت تھی، اور انڈیا میں اس کو 3 طلاقوں کے ایشو پہ بڑا اٹھایا ہے خواتین نے۔ اب یہ اصل طلاق کیا ہے اس کو بھی بتاتے چلیں۔ طلاق رجی یعنی وہ طلاق جو مرد دے۔ اب اگر ایک طلاق ہو گئی ہوش و حواس میں، نہ کہ مذاق میں، نہ کہ نشے میں، نہ کہ سوتے میں، نہ کہ طارق نام کے ساتھ، نہ کہ طاق بقول آسمہ جہانگیر صاحبہ کے، جو لوگ بعض دفعہ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ لگتا یہ تھا کہ اسلام کے خلاف ہیں، ہم نہیں کہتے اسلام کے خلاف ہیں، لیکن وہ بولتی تھی بعض دفعہ، کہتی تھی کیا دین ہے، طاق یہ لو 32 روپے 8 آنے۔ کیونکہ پنجاب میں ایک زمانے میں گاؤں دیہات 32 روپے 8 آنے، پتہ نہیں کون سا نصاب تھا 32 روپے 8 آنے۔ طاق یہ لو 32 روپے 8 آنے، طاق۔ غصہ آ گیا انہیں، عورت کی زندگی برباد ہو گئی۔ اچھا تو اب پہلی اگر طلاق ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہوگا پھر؟ یہ جو پیریڈ ہے عدت کا، یہ آپ لوگ بھی یاد رکھیں، کسی کی اگر طلاق ہو جائے، مرد طلاق دے دے، فرض کریں صحیح طلاق ہے، کسی عالم نے پڑھائی ہے، اور ابھی آپ کمرے سے باہر نکلے ہیں، اب کچھ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کو اس گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے جہاں طلاق ہوئی ہے، یعنی شوہر کے ساتھ ہی، یعنی مسجد میں طلاق ہوئی تو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، شوہر کو اپنے گھر سے بیوی کو نکالنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس دوران شوہر مرے گا عدت میں تو بیوی کو میراث ملے گی، اور اگر عدت میں بیوی مرے گی تو شوہر کو میراث ملے گی۔
اچھا طلاق بہت مشکل ہے، یہ سب کو پتا ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے. طلاق کے بعد والا مرحلہ ہمارے یہاں بھی جو ہے کھل کے بیان نہیں ہوتا. یعنی ایک طلاق ہو گئی، ابھی آپ کو پتا ہے کہ جی اللہ نہ کرے کسی کی طلاق ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جا کے ہنسی مذاق بات چیت اور کوشش کریں کہ شوہر جو ہے رجوع کر لے. رجوع کیسے کرنا ہے؟ نہ عربی، نہ فارسی، نہ مولوی، نہ ملا، نہ کوٹ. رجوع کیسے کرنا ہے؟ اگر شوہر مثال کے طور پر کہے کہ اچھا چلو بس گھر چلو، یا اس کا ہاتھ پکڑ لے، یا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم لوگ دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو وہ طلاق ہوئی تھی، عدت میں رجوع ہو جائے گا. اور یہ رجوع جاننا چاہیے، یہ آپ لوگوں کو کرانا چاہیے. کہیں پہ اللہ نہ کرے اختلاف ہو تو خوش مزاج لوگ جائیں، ہنسی مذاق کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ماحول بنانے کے ذریعے سے رجوع کرا دیں. یہ رجوع ہو گیا. یہ رجوع کون کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی کرا سکتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، دونوں کو سمجھایا بجھایا، شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑا یا گاڑی کا دروازہ کھولا یا بات کی، رجوع ہو گیا. اور اگر عدت گزر گئی تو کچھ ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. ہم نے خود کئی نکاح کرائیں، دوبارہ بتایا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے. طلاق کا لوگوں کو علم ہے، عدت میں رجوع کا علم نہیں ہے، اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ اسلام محمدی پر غالب آ گیا اسلام عمری. اب فرض کریں طلاق ہو گئی یا رجوع کر لیا یا عدت گزر گئی تو کیا کر لیا؟ دوبارہ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے. اب طلاق جو دیں گے یہ دوسری طلاق ہوگی. اب ہوئی ہے دوسری طلاق رجوع کے بعد یا دوسرے نکاح کے بعد. پھر کوئی گڑبڑ ہوئی، اب اس آدمی نے طلاق دی، یہ ہوگی دوسری طلاق. اور پھر یا عدت میں رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا. اب اس نے طلاق دی، یہ تیسری طلاق ہوگی. اب نوبت آتی ہے کس چیز کی؟ مولویوں کے کارخانے کی، حلالہ فیکٹری کی؟ نہ. اصل میں ہے کیا چیز یہ؟ یعنی مرد سے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے. اصل بات یہ ہے، اس کی میراث ملے گی، اس کو تمہاری میراث ملے گی، تم کو اس کا نفقہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا طلاق کے بعد کہتے ہیں نفقہ دو، تو کیا مراد ہے؟ اس دوران بیوی کا سارا خرچہ واجب ہے. طلاق ہو جائے تو عدت کے درمیان بیوی کی میراث شوہر کو، شوہر کی میراث بیوی کو، بیوی کا کھانا پینا بیماری سب جو ہے وہ شوہر پہ ہے. کیوں کہ یہ بیوی ہے اس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا گھر برباد ہو. اللہ نے ارادہ نہیں کیا تھا گھر برباد ہو، خلیفہ دوم نے ارادہ کیا گھر برباد ہو. تو انجینئر صاحب اس موضوع کو ڈسکس کیجئے. علم تابوت ذوالجناح یہ کیا ہے، یہ اب ہم بیان کریں گے. یہ ہمارے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے. ہم میں سے ہر یہ جو بیٹھیں گے 1 2 3 یہ سب یہ جانیں. کہیں کسی کی طلاق ہو تو ان چیزوں کو بیان کریں، اس کے گھر کو آباد کریں. عدت میں ہے تو رجوع کروائیں، عدت کے بعد ہے تو دوبارہ نکاح کروائیں، تاکہ گھر برباد نہ ہو اور بچے بے ماں اور بے باپ کے نہ ہوں. یہ اسلام نہیں چاہتا تھا. اسلام محمدی، علوی، فاطمی، حسنی اور حسینی یہ چیز نہیں چاہتے تھے. یہ نتیجہ تھا اسلام عمری کا. یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی اسلام میں یہ محلل کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی مرد سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ خاتون تمہاری تھی، ہم نے یہی چاہا کہ گھر آباد رہے. تم نے ایک دفعہ طلاق دی، ہم نے کہا رجوع کر لو. ٹائم گزر گیا، ہم نے کہا ابھی بھی دوبارہ نکاح کر لو. پھر تم نے دوبارہ طلاق دی تو ہم نے کہا رجوع کر لو. ٹائم گزر گیا تو کیا کر لو؟ نکاح کر لو. پھر تم نے دوسری طلاق دی، ہم نے کہا رجوع کر لو. ٹائم گزر گیا ہے تو کیا کر لو؟ نکاح کر لو. اب جو تم نے طلاق دی ہے تو اپنی اتھارٹی گوا دی ہے تم نے. یعنی اب خاتون مولویوں کے ہاتھوں کھیل بننے کا وقت نہیں آیا ہے کہ جو اہل سنت کے مدرسوں کے اندر پورا حلال سینٹر چل رہے ہیں، بلکہ یہاں پر خاتون کا کھیل بننے کا زمانہ ختم ہوا ہے. کہ تم نے کھیل بنا لیا عورت کو، آج چھوڑا کل لے آئے، ہم نے اتنے چانس دیے، اب یہ خاتون آزاد ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ تم نارمل آدمی نہیں ہو، بار بار طلاق دے رہے ہو. اب یہ خاتون کھیل بننے کے لیے آزاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے یہاں خواتین مستقل نہیں ہیں، پاور نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم بھی لوگوں کے مسائل کو نہیں سمجھتے. ہمارے خاندانوں کے اندر ایک نعرہ لگا ہوا ہے اکثر خاندانوں میں، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی. بابا تم مسلمان ہو یا نہیں ہو؟ اسلام میں تو ہوتی ہے طلاق. تمہارا خاندان مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام میں طلاق بھی ہوتی ہے، نکاح بھی ہوتا ہے. ہاں طلاق کو کھیل نہیں بنانا چاہیے، لیکن بالآخر اسلام میں طلاق ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بالآخر جب گزارا ناممکن ہو جائے اس وقت کے لیے. یہ ہے کہ خاتون آزاد ہے، اس مرد کا تسلط ختم ہو گیا ہے. اب اس مرد کا یہ جو ڈرامہ 3 دفعہ کر چکا ہے، 4تھی دفعہ نہیں کر سکتا. اب خاتون کے لیے کیا ہے کہ اب یہ آزاد ہے، یعنی نکاح کر لے کسی سے.
اب یہ نکاح کرے گی اور اس کے ساتھ ایک پورا ازدواجی تعلق ہوگا بغیر کسی شرط و شروط کے. حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ جو محلل کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب یہ شادی کرے گی، ابھی آزاد ہو گئی تمہاری قید سے نکل گئی، یہ معنی. ایسے خلیفہ دوم نے کھیل بنا دیا کہ آج سے میں 3 طلاقیں ایک وقت میں کرتا ہوں. یہ ایک شدید ترین بدعت تھی کہ جس کا جو نقصان ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑا بہت تو آیا ظاہر کلچر کی وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن جو اصل نقصان ہے خود ان کے ماننے والوں کو ہوا کہ ہزاروں خواتین کے گھر برباد ہو گئے. کیوں؟ کہ شوہر جو ہے غصے میں آیا، طاق طاق طاق. مذہب حق اہل بیت میں کیا ہے کہ نکاح آسان ہے چاہے گواہ ہو یا نہ ہو، طلاق جو ہے مشکل ہے. طلاق میں کون چاہیے؟ پھوپھا چچا تایا گواہ بن سکتے ہیں نا، عادل. یہ کیوں شرط لگائی ہے؟ عادل، تاکہ اگر نہ ملے تو ڈیلے ہو. یعنی ممکن ہے کہ ایک شہر ہو اور اس شہر میں خود سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں کہ عادل نہیں ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ ڈیلے ہو. یعنی یہاں پر اگر طلاق ڈیلے ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یار پھنس گئے طلاق ڈیلے ہو رہی ہے. نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ طلاق ہو مشکل. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بڑی مشکل ہو گئی، 1,500 کے 1,500 میں ہمیں کوئی عادل نہیں لگ رہا، فرض کی بات ہے، تو کہا جائے گا خوش قسمتی ہے کہ نہیں مل رہا. یا یہ کہ جی سب کے سب آفس گئے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جی سب کے سب جو ہیں مثال کے طور پر مصروف ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا رات کے 2 بجے. بس رات کے 2 بجے نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری ہے نا. کہا جائے گا یہ اسلام کا حسن ہے. یہ اگر مل جاتے طلاق ہو جاتی، نہیں مل رہا ہے رات کے 1 بجے تو میاں بیوی سے کیا کہنا ہے؟ یہ جو ہم لوگ فوراً کہتے ہیں بیٹی آؤ ہمارے ساتھ چلو، نا بیٹی جاؤ اسی کے ساتھ جاؤ. لڑکے سے بھی کہنا ہوگا جاؤ اسے گاڑی میں بٹھاؤ جاؤ. ہم یہ جو الگ الگ کر دیتے ہیں اس میں چانسز ختم کر دیتے ہیں. یہ تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے نا. جاؤ، کیا ہوگا؟ ممکن ہے مسئلہ شاید حل ہو جائے. تو ان موصوف نے کہا کہ اب آج سے ایک نشست میں 3 طلاقیں ہوں گی. اس کو کہتے ہیں ایک نشست میں یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں، یا اہل سنت کے حساب سے طلاق مغلظہ، غلیظ. تو ظاہر ہے اللہ رسول کے خلاف، چاہے ان کو بڑبڑانا کہا جائے یا ہذیان کہا جائے، سب غلیظ کام ہے. اب یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں اصل میں ہو ہی نہیں سکتی، واقع نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں جب علماء 5 10 صیغے پڑھتے ہیں تو ایک نکاح ہوتا ہے کہ 10 نکاح ہوتے ہیں؟ ایک نکاح ہوتا ہے. ابھی کسی شہر کی میونسپلٹی لا بنا دے کہ ایک دفعہ آپ گھر بنا سکتے ہیں، فرض کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈیمولش کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. فرض کریں جی حکومت کہتی ہے گھر ڈیمولش کرنے سے پولوشن ہوتا ہے، 1 دفعہ گھر ڈیمولش کرو گے تو کچھ نہیں ہے، 2 دفعہ کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہے، 3 دفعہ کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہے، 4تھی دفعہ کرو گے تو جرمانہ ہوگا. جتنے کا گھر ہے اتنے کا جرمانہ ہوگا. فرض کی بات ہے، یہ قانون بن گیا. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کے بعد جرمانہ ہوگا. اگلا آتا ہے آدمی گورنر یا میئر یا جو بھی، اور وہ کہتا ہے کہ قانون وہی ہے لیکن میں پہلی دفعہ گھر گرانے کو 3 دفعہ گھر گرانا مانتا ہوں. پہلی دفعہ گھر بنانے کو گرانے کو 3 دفعہ گرانا مانتا ہوں. تو یہاں پہ کہا جائے گا ایک گھر 3 دفعہ نہیں گر سکتا، بنے گا گرے گا، بنے گا گرے گا، بنے گا گرے گا، پھر جرمانہ ہوگا. بس طلاق، نکاح ہوگا طلاق ہوگی، نکاح ہوگا طلاق ہوگی، نکاح ہوگا طلاق ہوگی، پھر صادق آئے گا 3ری طلاق. یہ تھی بدعت. کہ پتہ چلے کہ اسلام کو کیسے بدلا گیا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے.